اس کے کہ یہ مجھے میں نے دیکھا ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے کرامت بھنڈاری صاحب جو ان کے وکیل صاحب ہیں اور سلمان اکرم راجہ صاحب آئے ہوئے تھے. میں نے ان سے دیکھا ضرور ہے لیکن وہ اس میں کیا ہوا ہے یہ مجھے علم نہیں. میں اس میں وکیل نہیں ہوں تو اس لیے پوری 2 سال کی ناکامی کا ملبہ سارا آپ پہ اب ڈالا جا رہا ہے. میرے اوپر کیسے ڈالا جا رہا ہے بھائی؟ میں نے تو ہر کیس میں ضمانت کرا دی ہے جو میرے ذمہ ہے اور میں انشاءاللہ اسی پر قائم ہوں. آج 12:30 بجے ہو رہا ہے جو اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ. اگر یہ ٹرولنگ میری کروا رہی ہے حکومت کروا رہی ہے اس طریقے سے تو میں تو آپ فکر نہ کریں. پی ٹی آئی کے ورکرز کو اگر مس گائیڈ کیا جا رہا ہے تو میں اس کا تو ذمہ وار حکومتی کو سمجھتا ہوں. اگر وہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں دیکھیں میرے حساب سے تو میں نے ہر کیس میں کروا دی ہے. کل والے کیس میں بھی وہ ضمانت پر ہیں. یہ آپ پتہ نہیں کس طرح سے یہ خبریں چلا رہے ہو کہ میری وجہ سے کوئی طوالت ہوئی ہے. آپ کے سامنے 2 گھنٹے میں نے بحث کی اور اس میں بھی سرکار نے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمارا وکیل جو ہے وہ ایڈوکیٹ جنرل بن گیا ہے, ہم نے وکیل رکھنا ہے. آپ کے سامنے وہ ملتوی ہوا ہے اور پیپر بک حالانکہ اسی دن چھپی تھی. میں نے کہا اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سنیں. حالانکہ اس میں میری ضمانت ہوئی ہے عمران خان کی, اس میں ضمانت پر ہے. میں اپنے وعدے پر جو ہے قائم ہوں اور میں نے ضمانت کروا دی ہے. تو آج والا کیس 12:30 بجے والا ایک ہی کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کی ضمانت مقصود ہے. اور وہ چودھری اعتزاز احسن بھی رات میرے پاس آئے ہوئے تھے. میں نے ان کی بھی جو میں معاونت کر سکتا تھا میں نے ان کو وہ کاغذات دیے ہیں. اب دیکھتے ہیں اللہ بہتری کرے گا. میں واپس آ رہا ہوں. کھوسا صاحب یہ بتائیے کہ اعتزاز احسن صاحب کو دوبارہ سے کیوں لایا گیا؟ کیا پی ٹی آئی کی جو وکلا ہیں ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ لیکن جو انہوں نے مجھے اعتزاز نے بتایا کہ وہ میرے پاس تشریف لائے تھے. علیمہ خان صاحبہ آئی تھیں, وہ جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب آئے تھے اور ان کے پاس جو ہے یہ لوگ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو ہے استدعا کریں. تو وہ اعتزاز احسن سیدھا میرے پاس آیا. اس نے کہا میری اس میں بتائیں اپڈیٹ کیجیے گا. اور رات بھی میرے پاس 2-3 گھنٹے رہے ہیں, اس سے پہلے بھی 2-3 گھنٹے رہے ہیں. ہمارے پاس جو چیزیں مقصود تھیں میں نے ان کو فراہم کر دی ہیں. اور آج جو ہے میڈیکل پر ان کا جو ہے ظاہر ہے کہ تھرسٹ ہوگا اور باقی وہ القادر یا جسے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کہتے ہیں اس کیس میں واقعات میں بھی میں نے پہلے یعنی سزا سے پہلے میں نے ضمانت کروا دی تھی اس میں. اور اب بھی مجھے یقین ہے کہ کیونکہ کوئی شواہد اس میں نہیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرٹس پر بھی بہت اچھا کیس ہے. وہ قابل جو ہے وہ سزا معطلی کا ہے اور جہاں تک میڈیکل گراؤنڈ ہے وہ بھی آپ کا بہت مضبوط میڈیکل گراؤنڈ ہے کیونکہ ان کی داہنی آنکھ کے علاوہ ان کے باقی جسمانی جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ بھی جیل میں نہیں کیے جا سکتے. سو اس لیے ان کو جو ہے یقیناً ایسی چیز ان کی صحت متقاضی ہے کہ ان کو اسپیشلائز ٹریٹمنٹ ہسپتال میں اور ان کے مرضی کے ڈاکٹر سے دیا جائے. کیونکہ سپریم کورٹ نے بارہا کہا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ اگر شخص بیمار ہو تو اس کا استحقاق بن جاتا ہے ضمانت کا. وہ کوانٹیفائی عدالت نہیں کر سکتی ہے اس بیماری کو اور پھر معالج بھی انہی کے چوائس کے ہونا یہ بھی ضروری ہے کیونکہ علاج جو ہے اس پر جب تک معالج پر اسے اعتماد نہ ہو مریض کو تب تک اس علاج بھی جو ہے غیر مؤثر ہوتا ہے, اس کا اتنا ایفیکٹ اثر نہیں ہوتا ہے. سو اس کی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک میڈیکل کے علاوہ ایک سائیکولوجیکل جو ہے بایولوجیکل سائیکولوجیکل اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہے ساری کیومولیٹو ہوتی ہے. اس کا جو ہے بالکل ایک ہوتا ہے اور اس میں فیملی کا ہونا ساتھ بھی اپنے ذاتی معالج کا ہونا بھی ساتھ ضروری ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی کی صحیح معنی میں جو ہے صحت کے بارے میں آپ نے تشخیص کر کے اس کا علاج کرنا ہے تو یہ عوامل جو ہے لازم ہونے چاہیے. تو اس لیے مجھے آج کبھی امید ہے کہ اعتزاز احسن میں بھی موجود ہوں گا کیونکہ وہ مجھے ہی آ کر انہوں نے وہ مجھ سے لکھوائی ہے درخواست اور میں نے لکھ کر دی ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ہے انشاءاللہ آج امید ہے. سردار لطیف کھوسا صاحب آپ نے جو بات کہی ہے کہ عمران خان جو عید ہے وہ گھر پر گزاریں گے, اس دعوے کے بعد بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ لطیف کھوسا صاحب نے کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا ہے؟
او بھائی میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کیا ہے. میں نے انشاءاللہ کا لفظ کہا ہے. جو اللہ کو منظور ہوگا، اور اللہ کو ظلم کبھی بھی جو ہے وہ قبول اور منظور نہیں ہوتا ہے. اللہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. اور دیکھیں 3 سال 2.5 سال سے تو ان کو پابا سلاسل ہے، اندر ہیں، جیل میں ہیں، صحبت کاٹ رہے ہیں. اور کتنی اس سے جو ہے آپ صحبت کٹواؤ گے، کتنی آپ سزائیں دو گے. اور پھر میں نے کہا کہ یہ جو بین الاقوامی میں نے جو حالات دیکھے ہیں اور پاکستان کے اندرونی حالات دیکھے ہیں، میرا خیال میں یہ حالات اسی چیز کے متقاضی ہیں کہ عمران خان کو مخلصی فوری دی جائے، کیونکہ عمران خان ہی قوم کو جو ہے ایک خوشی اور ایک آس اور ایک امید دلا سکتا ہے اور دے سکتا ہے. تو مجھے اپنے تجربے کی بنیاد پر، اور پھر میں نے تو کل والے کیس میں ضمانت کرا دی ہے. اب ایک کیس صرف رہ گیا ہے جس میں بدقسمتی سے میں اب آ تو رہا ہوں، لیکن میں وکیل بنیادی طور پر انچارج اس کیس کا نہیں ہوں. تو یہ ذہن میں رکھیں، اگر ٹرولنگ میری کرنی ہو تو حکومت ضرور کروائے، لیکن یہ سوچ کے کروائے کہ میرے ہر کیس میں جو میرے سپرد ذمہ ہے اس میں ضمانت کروا چکا ہوں ان کی. اچھا لطیف کوشش صاحب، جتنے کیسز ہیں ان میں، جتنے بھی عمران خان کے کیسز ان میں، تمام میں عمران خان کے جتنے کیسز ہیں وہ ان میں ضمانتیں ہیں. جو بھی کیس ہوتا ہے اس میں آپ ضمانت کروا لیتے ہیں. اس کے باوجود یہ لوگ کون ہیں جو آپ کی ٹرولنگ کرتے ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے کوئی نمائندے ہیں، ورکر ہیں، یا پھر آپ یہ ملبہ حکومت پہ ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں وہ حکومت نے تو ماشاءاللہ ایک ڈس انفارمیشن سیل کھولا ہوا ہے. ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس طرح کی ایک ٹویسٹ دیں کہ ہمارا ورکر جو کہ بہت مخلص ہے اور جو جان نثار کرتا ہے عمران خان کے اوپر، وہ ہر وقت اسی چیز کا متقاضی ہوتا ہے اور ملتمس ہے اور متجسس ہے، متمنی ہے، اور ہمارے اوپر بھی وہ پریشر ڈالتا ہے کہ آپ کیوں کام اتصال کر رہے ہو. تو میں اپنے ورکرز کو یا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بالکل اس سے جو ہے میں معصوم سمجھتا ہوں، اور وہ ان کے جذبہ قابل قدر ہیں. یہ ٹرولنگ میری یہ حکومت کرواتی ہے جب وہ ایک ایسا ڈس انفارمیشن. اب کل آپ کے سامنے ہے سارا، 2 گھنٹے میں نے بحث کی ہے. تاریخ کس نے مانگی ہے؟ کس نے مانگی ہے؟ اندھے کو بھی پتہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ ہمارا وکیل جو ہے نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. اور ججوں نے کہا کہ بھائی تم جو اتنی کھڑے ہوئے ہو تو تم کیوں ہو؟ اور میں نے کہا جج صاحب جس نے سزا کروائی تھی، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وکیل رکھا تھا، اس کو انعام کے طور پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بنا دیا گیا ہے. سو اس لیے یہ نیا وکیل رکھنا چاہتے ہیں. تو تاریخ اگر لی تو وہ سرکار نے لی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لی. ٹرولنگ میری کیوں کرتے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر. اور پھر اس کیس میں نے ضمانت کروا دی ہوئی ہے. کل والے کیس میں ضمانت پر ہیں عمران خان. یہ ذہن میں رکھیں. بالکل عمران خان صاحب ضمانت پہ ہیں، لیکن جو سوال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہسپتال منتقل کرنے کے حوالے سے، سر جب یہ رول کے حوالے سے بات کی گئی اس وقت سر آپ نے کہا تھا کہ کل تک اس کو رکھ لیں، اور آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا جو کیس ہے 1 ہفتے کی ڈیٹ اس لیے لی گئی کہ کل والا کیس خراب نہ ہو. سر کل کے بارے میں بتائیں گے. کل